الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تھوڑی سی بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے۔ بدعت وہ چیز جو پہلے اسلام میں نہیں تھی، پھر اس کو رائج کیا گیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ چیز جو رائج پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو رائج کیا گیا، اور وہ چیز ثواب کی چیز ہو تو اس پر عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور ایجاد کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ جس طرح یہ کتاب صحیح مسلم ہے اور یہ دارالسلام ریاض سے شائع شدہ ہے، رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کا اشارِ گرامی قدر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے۔ میں اس کو آپ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا حضور نبی محترم رحمۃ اللہ نے اشارِ گرامی قدر فرمایا، من صلی فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعد من غیر ان ینقص من اجورہم۔ جس کسی نے کسی نیک کام کا اجرا کیا، کوئی نیک طریقہ شروع کیا، جتنے لوگ بھی اس نیک طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس شخص کو ثواب ملے گا جس سے نیک کام کی ابتدا کی تھی، اور بعد میں جتنے لوگوں نے کام کیا ان کے اجر میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی، اور یہ اجر اس کو بھی ملے گا جس سے ابتدا کی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ کتاب العلم کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس سے کوئی نیک کام ایجاد کیا، کسی نیک کام کی ابتدا کی، اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس نیک کام پر عمل کیا ان سب کے برابر اس پہلے کو ثواب ملے گا، اور بعد والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس سے برے کام کی ایجاد کی، جتنے لوگوں نے بعد میں اس کام پر عمل کیا ان کو جو گناہ ہوگا اس کا گناہ اس کے برابر اس کو ملے گا جس سے اس کام کی ایجاد کی تھی۔ یعنی نیا کام جو شروع کیا جاتا ہے، دیکھا یہ جائے گا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوگا تو عمل کرنے والے جتنے بھی بعد میں عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کام کے شروع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے زمانے برکت نشان میں مسجد نبوی شریفہ کی جانب تشریف لائے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ جدا جدا نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صلاۃ اللیل ہے جو رمضان المبارک کے مہینہ میں ادا کی جاتی ہے۔ تراویح سے اس لیے کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ کر پھر تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، ان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، کیوں نہ ہو یہ جو تنہا نماز ادا کر رہے ہیں میں ان سب کو ایک امام پر اکٹھا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابی بن کعب کو آپ نے حکم دیا، ابی کل تم انہیں نماز پڑھانا، تم بحیثیت امام ان کو نماز پڑھاؤ گے، باقی سارے مقتدی بن کر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اور یہ عمل جو با جماعت نماز تراویح کا ادا کرنا نہ میرے نبی نے فرمایا تھا، نہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا، نہ فاروق اعظم نے اپنے ابتدائی دور میں فرمایا۔ ایک دن جس طرح میں ابھی بیان کر چکا ہوں، آپ نے مسجد نبوی شریفہ کی جانب تشریف لائے تو تشریف ملاحظہ فرمایا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کل کو یہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ چنانچہ اگلے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریفہ کی جانب تشریف لائے، یہ ملاحظہ فرمانے کے لیے کہ کل جو میں نے ان کو صلاح دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، باقی سارے لوگ ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس عمل کو دیکھا، فرمانے کہ نعم البدعۃ ھذہ،
الفاظ سنیے، نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہترین بدعت ہے، یہ جو نیا کام میں نے شروع کیا یہ بہت اچھا کام ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس عمل کو بدعتی قرار دیا، اس بنا پر یہ عمل حضور نے نہیں فرمایا تھا، با جماعت ادا حضور نے نماز تراویح نہیں فرمائی تھی، صدیق اکبر نے بھی اپنے دور خلافت میں با جماعت نماز تراویح نہیں پڑھی ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی نہیں پڑھا رہے تھے نہ پڑھ رہے تھے، بلکہ آپ تو گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ مسجد کی جانب تشریف لائے، ایک عمل ہوتے ہوئے دیکھا، با جماعت نماز ادا کرنے کو حکم دیا، فاروق اعظم نے خود جماعت نہیں کروائی، جماعت ابی بن کعب کر رہے تھے، شروع حضرت عمر نے کروائی تھی، اس لیے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت یعنی نیا کام جو میں نے شروع کروایا ہے یہ بہترین کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی با جماعت نماز تراویح ادا کریں گے، میرے کریم آقا رسول عربی کے حدیث مبارکہ کے مطابق جو ابھی آپ نے یہ صحیح مسلم شریف کے حوالہ سے سنی ہے، قیامت تک جتنے لوگ نماز تراویح با جماعت ادا کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب سیدنا فاروق اعظم کو بھی ملے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف سنی لوگ غلط کرتے ہیں، بدعت صرف اس بات کو کہا جاتا ہے جو دین میں اضافہ کیا جائے، جو دنیاوی طور پر اضافہ ہے کہ جو پہلے چیزیں نہیں پائی جاتی تھی آج وہ پائی جاتی ہیں، یہ لغوی اعتبار سے تو بدعت ہیں، مگر ان بدعتوں کو ان میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے نماز تراویح دینی کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے اطہر تک یہ جمعے کی جو پہلی اذان دی جاتی یہ نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ اذان کا دینا اسلام کے ایک اہم ترین حصہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی یہ پہلی اذان جو آج کل ہم اذان دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی علاقائی یا قومی زبان میں گفتگو کی جاتی، تقریر کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اذان دے کر عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور مقدس میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور خلافت میں یہ اذان نہیں دی جاتی تھی جو پہلے آج کل ہم دیتے ہیں۔ یہ اذان سیدنا عثمان غنی نے شروع کروائی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اذان ضرور دی جاتی ہے، ہر مسجد میں دی جاتی ہے۔ کوئی سنی ہو یعنی شیعہ نہ ہو، سنی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہو، سب کی مساجد میں یہ تینیں اذانیں دی جاتی ہیں۔ پہلی اذان جس کے بعد علاقائی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، دوسری اذان جس کے بعد عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، تیسری اذان جس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ پہلی اذان نہیں دی جاتی تھی، اس کی ابتدا حضرت عثمان غنی نے کی، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ ہماری مساجد میں مینار بنے ہوئے ہیں، ہماری مساجد میں محراب بنے ہوئے ہیں، وہ کون سی مسجد ہوگی جہاں محراب یا یہ مینار نہ بنے ہوئے ہوں گے، سوائے ان کے مساجد کے کہ جو مسجد بیت ہوتی ہے، گھر میں مسجد، یا کسی آدمی نے اپنے کھیتوں میں چھوٹی موٹا کوئی کمرہ بنا لیا مسجد کا، اس کو نام دے دیا، مگر نہ عمومی طور پر ہر مسجد میں مینار بھی ہوتے ہیں اور محراب بھی ہوتے ہیں۔ یہی مسجد کی علامات اور شعار ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے، پہلی صدی ہجری میں، اور دوسری صدی کے ابتدا میں بھی نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ مینار بنائے تھے، نہ یہ محراب بنائے تھے۔ آج یہ مساجد کا حصہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ اگر ہم ہر بدعت کو غلط کہہ کر معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ اور جرم اور جہنمی ہونا قرار دیں گے تو پھر مساجد بنانے والے آج کل سارے کے سارے جہنمی بن جائیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف اس کے کتنے مینار بنے ہوئے ہیں، مسجد بیت الحرام شریف اس کے کتنے مینار بنے ہوئے ہیں، مسجد نبوی شریفہ میں محراب بنا ہوا ہے، مسجد بیت الحرام میں ضرورت نہیں کہ حرم کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر کون سی مسجد ہے جس میں محراب نہیں بنا؟ حالانکہ یہ بدعت ہے، عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں، اس سے پہلے محراب نہیں تھے۔ اس لیے فوراً ہر بدعت پر معاذ اللہ فتویٰ لگا کر اس کے عامل کو جہنمی قرار نہ دے دیجئے، وگرنہ دیکھیے کون کون سی ہستیاں حضرت عمر نے بدعت یہ نماز تراویح کی ابتدا کروائی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے بدعت یعنی آپ نے دوسری جو پہلی اذان دی جاتی ہے اس اذان کی ابتدا کی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مساجد کے مینارے اور مساجد کے محراب بنائے ہیں، ان سب نے بدعت کی ابتدا کی ہے۔ اگر آپ سب بدعتیوں کو جہنمی قرار دیں گے تو آپ کے فتویٰ کی ذات میں کون کون آئے گا، ذرا غور فرما لیجیے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے صحابہ کرام نے اس انداز سے عید میلاد النبی منایا، یاد رکھیں اگر اس انداز سے عید میلاد النبی جس انداز سے آج آپ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایسے کیا ہوتا تو پھر اس عید میلاد النبی کا منانا سنت صحابہ سے یعنی اجماع صحابہ سے اس طرح ثابت ہوتا کہ اس کا انکار کرنے والا گناہ گار ٹھہرتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد اجماع صحابہ پر عمل کیا جائے گا۔ اجماع صحابہ کیا ہے، میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ابتدا میں نماز جنازہ کے لیے 3، 4، 5، 6، 7 تکبیرات کہی جاتی تھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جن کی جانب آئندہ زمانے والے دیکھ کر عمل کریں گے، تمہیں چاہیے کہ سارے کے سارے ایک بات پر متفق ہو جاؤ، آئندہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات کہی جائیں۔ بالاتفاق 4 تکبیرات پر سب نے یہ ارادہ کی، اتفاق کیا کہ 4 تکبیرات کہی جائیں گی، اجماع ہو گیا۔ چنانچہ آج تک اس وقت کے بعد نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، نہ 5 نہ 3۔ اگر اس اصطلاح کی بات سے لیا جائے تو یہ بھی بدعت بن جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو تکبیرات میں کمی بیشی ہوتی تھی، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اب اس کو بدعت نہیں بلکہ اس کو جس طرح اہل سنت و جماعت یہ نبی کی سنت پر اور اجماع صحابہ پہ عمل کرنے والے، اسی طرح تکبیرات جو عید ہیں ان پر بھی جو اجماع ہوا کہ 6 تکبیریں کہی جائیں گی، یہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اجماع ہوا تھا۔ اب اس پہ کمی بیشی نہیں کی جاتی، نہ 7 کہتے ہیں نہ 5 کہتے ہیں، 6 تکبیریں عموماً نماز عید میں کہی جاتی ہیں اور 4 تکبیریں نماز جنازہ میں کہی جاتی ہیں۔ یہ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے باہم مل کر، اسی طرح اگر صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے ہوتے تو پھر اس کا انکار کرنا ناجائز ہوتا اور گناہ ہوتا، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جلوس کا نکالنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ جلوس کا یاد رکھیے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی جید عالم دین کی طرف رجوع فرمائیں، کسی مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دیں، سوال کریں کہ جلوس کا نکالنا فرض ہے، سنت صحابہ ہے یا کیا ہے، تو ان کو آپ کو جواب یہ ملے گا یہ عمل مستحب ہے، جائز ہے، ثواب ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ عمل خوشی کے موقع پر کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی معیت میں مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، تو اسی کتاب صحیح مسلم حدیث ہجرہ ہے، کتاب الزہد کے اندر سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے ابا عازب نے کجاوا خریدا اور میں اس کجاوے کو سر پر اٹھا کر چل دیا۔ میرے ابا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ واقعہ ارشاد فرمائیے جو دوران ہجرت آپ کے اور رسول رحمت کے درمیان کیسے واقعات پیش کی آئے تھے، آپ مجھے سنائیے۔ تو صدیق اکبر نے واقعات ارشاد فرمائے جو دوران ہجرت جو پیش آئے تھے، اور آخر میں آپ نے بتایا پھر جب ہم قباء سے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے، رسول رحمت اونٹنی پر سوار تھے، مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، پھر عمل کیا تھا؟ حدیث برکہ ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت ویتفرق الغلمان والخدام فی الاسواق، کہ پھر یہ منظر کیا تھا؟ خواتین و حضرات مدینہ طیبہ کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے اور غلام اور بچے یہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں بازار میں جلوس نکال رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں بازار میں آمد مصطفیٰ پر یہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا مصطفیٰ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر جب میرے نبی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی آمد پر خوشی کا منانا یہ اہل مدینہ کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے۔ بائیں ہما ان ساری باتوں کے باوجود یہ عمل میرے نبی کے سامنے ہوا تھا، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ عمل میرے نبی کے سامنے ہوا تھا۔
کوئی بھی بڑے سے بڑا محدث و فقیہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہوئے تم گلی کوچہ بازار میں کیا یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو، خبردار آئندہ نہ کرنا۔ وہ کام جو میرے نبی کے سامنے کیا جائے اور میرے نبیوں سے منع نہ فرمائے اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ رسول رحمت نے اس کی تائید فرمائی اور عمل جائز بلکہ سنت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ زور نہیں دیتے کہ عید میلاد النبی کا جلوس سنت ہی ہے، اس کو ضرور اپنایا جائے، کیونکہ بعد میں صحابہ کرام نے ہر سال ایسے نہیں کیا۔ اس بنا پر ہم اسے سنت تو قرار نہیں دیتے، البتہ کہتے ہیں عمل ثواب کا ہے، نیکی کا کام ہے، اس کا کرنا ثواب ہے، لیکن جلوس میں نہ شامل ہونے والے پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی جلوس میں نہیں جاتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جلوس میں جاتا ہے تو وہ ایک اچھا عمل کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے۔ محبوب مکرم علیہ السلام ان کو فرما دیجئے، سورہ یونس شریفہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب مکرم ان کو فرما دیجئے کہ جب تم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، فلیفرحوا فرحتیں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی اور سب کچھ سے جو کچھ بھی تم جمع کرتی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم ہے۔ البتہ خوشی اس انداز سے نہیں منائیں گے جس میں گناہ کا عنصر شامل ہو، مثلا ڈھول باجے بجانا، ناچ گانا کرنا، اچھل کود کرنا، غلط حرکتیں کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح طریقے سے خوشی منانا، نعتیں پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ چیزیں جائز ہوگی، مستحسن اور ثواب ہوگا۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو روزے عید کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت اللہ کی خدمت فیض درجت میں صحابہ نے حاضر ہو کر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جو دنوں کے نام رکھے گئے ہیں یا رسول اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ ہم کہتے ہیں یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمس۔ یوم الاحد اتوار کے دن کو کہتے ہیں، پہلا دن۔ یوم الاثنین یا اثنین یہ پیر کے دن کو کہتے ہیں، یعنی دوسرا دن۔ یوم الثلاثہ یا طلاثہ، آج کل وہ ثلاثہ کے بجائے تا بولتے ہیں، طلاثہ کہتے ہیں۔ یوم طلاثہ یہ منگل کو کہتے ہیں۔ یوم الاربعہ یہ بدھ کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے یوم الخمیس پانچواں دن، یہ جمعرات کو کہتے ہیں۔ تو چھٹے دن کو یوم السادس کہنے کی بجائے یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کو یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر اگلے دن ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں، آرام کرنے کا دن۔ یا رسول اللہ یہ یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں دن، اس کو چھٹا دن کہنا چاہیے تھا، اس کو یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار گرامی قدر فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن تمہارے جد امجد حضرت آدم کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا، اس لیے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت تک بار بار تو مٹی جمع نہیں کی جا رہی نا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد تو ایک مرتبہ ہوا اور تم ہر سال ہی مناتے ہو۔ بھئی ہر سال تو آدم کی مٹی کو بلکہ ہر 8ویں دن تو جمع نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ تو پہلے جمع کی گئی تھی، بالکل ابتدا میں جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی، مگر وہ دن آج تک یوم الجمعہ آدم کی مٹی کے جمع کرنے کا دن آج تک آ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر 12 ربیع الاول کو تو حضور کے رحلت مبارکہ بھی ہے تو تم یوم عید مناتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر جمع کیا گیا تھا، اسی دن نفخہ ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا، مرنے کا دن ہے، یہی دن زندہ ہونے کا دن ہوگا، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی، ان کو زمین پر بھی اسی دن اتارا گیا تھا۔ گویا آدم کی وفات نہیں مناتے، یوم الجمعہ آدم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، اجر کتنا زیادہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا سے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، امام مالک نے اپنے موطا میں نقل فرمایا، رسول رحمت نے فرمایا دنوں میں بہترین دن وہ ہے جس دن سورج نکلا، وہ دن یوم الجمعہ کا دن ہے۔
اور میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ یوم عید ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، بھیجا کرو درود و سلام۔ یہ دن حاضر کیا گیا ہے، روئے زمین پر ملائکہ گھومتے پھرتے ہیں اور اس دن تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو آپ کی ظاہریہ یات مبارکہ میں ہوا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود و سلام آپ کو بھیجا جائے گا؟ تو میرے کریم آقا نے جواب کیا دیا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے تو زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا میرے کریم آقا نے فرمایا تھا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ اپنی قبور مقدس میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آدم بھی بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے مگر اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ سبب ہے کہ ان کو یوم وفات نہیں منایا جاتا کہ وہ تو زندہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اور یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1637 ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان کا یوم وصال کیوں منایا جائے؟ وہ ایک آن کے لیے ہماری نگاہ سے اوجھل ہوئے پھر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں۔ یہ سبب ہے کہ ان کا یوم وصال نہیں منایا جاتا، یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اور ہم حضرت آدم کا یوم ولادت ہر 8ویں دن مناتے ہیں، تو میرے نبی کا یوم ولادت اگر سال کے بعد منا لیا گیا تو اس میں کون سا حرج ہے؟ لیکن جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں پھر دوہرا رہا ہوں، ناجائز عمل نہیں کیا جائے گا، گناہ کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ جلوس نکالنا جائز ہے، فرض نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم نے دن منانے کو حکم دیا، فرمایا تھا پیر کے دن کا روزہ رکھو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ وہ میں کہ تجھے پتہ نہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے اس سے دریافت فرمایا یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا، اللہ نے فرعون پر موسیٰ کلیم اللہ کو اس دن فتح عطا فرمائی تھی، ہم وہ شکریہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی فرمانے کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے ہیں، پہلے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کو حکم دیا 10 محرم کا روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہودیوں سے مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ فرمانے لگے اس کو نہیں چھوڑنا، ساتھ اس کے 9 کا بھی شامل کر لو، مشابہت سے بھی بچ جاؤ گے، لیکن دن کا روزہ چھوڑنا نہیں ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی، یہ شکریہ کا دن ہے۔ تو شکریہ کے دن کا منانا یہ سنت مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے اور سنت صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ ویسے بھی عملی طور پر چند دن پہلے 23 اکتوبر کو سعودیہ میں یوم الوطنی منایا گیا ہے اور ہر سال منایا جاتا ہے، بنگڑے ڈھالے جاتے ہیں، شہروں کو دلہنوں کی طرح سجایا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، ناچ کی محفل سجتی ہے، عربی گانے گائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو مجھے چھوڑیے، سعودی نیشنل ڈے آپ سرچ کریں گوگل پر، آپ کے سامنے وہ ساری ویڈیو کھل جائیں گی اور آپ کو ناچتے ہوئے انسان بھی اور ناچتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے بھی نظر آئیں گے جو سعودیہ کے قومی دن پر ناچ رہے ہوں گے۔ عجب بات ہے کہ کیا سعودیہ پر قبضے کا وہ قومی دن منانا تو جائز ہو مگر رسول رحمت کی ولادت کا دن منانا جائز نہ ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے صحابہ نے نہیں منایا تو صحابہ نے اس انداز سے شادی بھی نہیں کی جس طرح آپ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر تو خوشبو لگا رکھی تھی، میرے نبی فرمانے جابر تم نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ جابر بن عبداللہ خیریت ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر، شادی کی مدینہ طیبہ میں اور حضور کو خبر تک نہ دی۔ کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے رسول رحمت نے اپنی شہزادیوں کی شادی فرمائی ہے، صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی شادی فرمائی ہے، مروجہ طریقہ کے تحت کوئی منگنی کی گئی ہو، دن لیے گئے ہوں، بارات لے کر اس طرح گئے ہوں، کسی میرج حال میں اہتمام کیا گیا ہو،
یا کوئی اس طرح کے فنکشنز کیے گئے ہوں، استقبال کیا گیا ہو بارات کا، ان کو پھولوں کی مالائیں پہنائی گئی ہوں وغیرہ وغیرہ، ان پر پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی ہوں، کسی جگہ ان کے لیے اہتمام کئی سو ڈشوں کا کیا گیا ہو، کوئی بندہ ثابت کر دے عجب بات ہے، اپنے بیٹے کی خوشی مناتے ہو، اپنی بیٹی کی خوشی مناتے ہو، ان کی ولادت پر معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہو، اگر نبی کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو حرج کیا ہے؟ پھر ہم نہ منانے والوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو محبت کی بات ہے، جس کا جی چاہے منائے، جس کا جی چاہے نہ منائے، یہ اظہار محبت ہے۔ مگر میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس اظہار محبت میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شریعت ہو، کام وہ کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جس طرح سعودی ڈے منانے میں وہ اونٹ ناچتے ہیں، گھوڑے ناچتے ہیں، بندے ناچتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ بھی ناچیں، میں یہ کہتا ہوں آپ درود و سلام کے گجرے، درود و سلام کے تحفے، درود و سلام کے پھولوں کے ہار بارگاہ رسالت باب میں پیش کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی کا ذکر کریں، باوضو جلوس میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے جلوس کو حسن اختتام تک لے جائیں، وہاں بیٹھیں، واعظ و نصیحت کی محفل ہو، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یا رسول ان کو حکم دے دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو، وہ خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا ہر اس شے سے بہتر ہوگا جس کو تم جمع کرتے ہو۔